علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ نے واضح کیا کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے، مگر انڈیا میں مولانا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی دی تھی اور حضرت علی نے یہ عمل کیا. برائے مہربانی آپ اس کی تفصیل بتا دیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کی تھی، میت کی طرف سے تو کہیں صراحت نہیں نہ ہے. تو دلیل میں میت کی طرف سے دینے کی دلیل کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اگر میت کی طرف سے قربانی دی ہے تو دینا جائز ہوگا. آپ نے امت کی طرف سے قربانی دی ہے تو امت کی طرف سے آپ نے قربانی دی، تو مولانا صاحب کو بھی پوری امت کی طرف سے قربانی دینی چاہیے اگر اسے اصطلاح کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی دی ہے تو مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ ہر سال وہ امت کی طرف سے قربانی دیا کریں. تو اگر اصطلاح ہے تو یہ اصطلاح کرنا. میت کی طرف سے کہاں سے دلیل اس میں ملتی ہے کہ میت کی طرف امت کی طرف سے آپ نے قربانی دی تو ہم میت کی طرف سے قربانی کریں گے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، 3 بیٹیاں، 3 بیٹوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، لیکن آپ نے کسی کی طرف سے قربانی نہیں دی ہے کہ الگ سے ان کے لیے کوئی قربانی کا انتظام آپ نے کیا، خدیجہ کی طرف سے یا زینب بنت خزینہ کی طرف سے یا اپنی جو ہے بیٹیوں کی طرف سے زینب، رقیہ، ام کلثوم کی طرف سے یا اپنے بیٹوں کی طرف سے. تو دلیل دیجئے کہ جس میں دلیل ہو. اس کو دلیل نہیں کہتے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف قربانی کی کیونکہ آپ نبی تھے. امت جو ہے یہ نبی کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، امت یہ نبی کی اولاد کی طرح سے ہوتی ہے، اس لیے نبی نے جو ہے امت کی طرف سے قربانی دی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی امت کی طرف سے قربانی دیں. یہ نبی کی خصوصیت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ نبی کی حیثیت جو ہے اولاد جو ہے امت کے سلسلے میں ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے، اور جو ہے امتی اس کی اولاد کے آل ہوتے ہیں. امتی جو ہے نبی کے آل کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی رہی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی دی. آپ بھی جو ہے تو لیکن جو ہے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ امت کی طرف سے قربانی دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل خاص تھا. اور اگر اس کو دلیل مانتے ہیں تو مولانا صاحب کو ہر سال جو ہے امت کی طرف سے پوری ایک قربانی الگ سے دینی چاہیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. دوسری چیز جو یہاں دلیل دی ہے کہ حضرت علی کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت علی یہ عمل کرتے تھے امت کی طرف سے نہیں. حضرت علی جو ہے کے بارے میں جو آتا ہے ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتے تھے، لیکن اولاً تو وہ روایت ضعیف ہے. خود ترمذی اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہ روایت ضعیف ہے. اور ثانیاً وہاں وصیت کا ذکر ہے. وہاں اولاً تو ضعیف ہے اس لیے اسے اصلاح کرنا جائز نہیں، اور ثانیاً یہ کہ یہ جو ہے وہاں وصیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی. تو اگر کسی نے وصیت کی اپنی اولاد کو کہ تم میری طرف سے قربانی کرنا، تو والدین کی وصیت نافذ کی جائے گی اور اس کی وصیت پر عمل ہوگا. وصیت کی بنیاد پر اگر وصیت ہے تو وصیت کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ جو ہے قربانی کی بنیاد پر اس کی طرف سے قربانی ہوگی. اس کی طرف سے قربانی اس کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا. اگر وہ مال چھوڑا ہے تو اس کے ثلث میں سے 1/3 مال میں سے یہ وصیت اس کے نافذ کی جائے گی، یہ وصیت نافذ کی جائے گی. تو اولاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ضعیف ہے ترمذی میں، اور ثانیاً وہاں وصیت کا ذکر ہے، مطلق نہیں ہے کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت کی تھی. تو اگر وصیت ہے تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا، وہ الگ معاملہ ہے. اس لیے اس سے عام میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنے اہل عیال کی طرف سے کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، جیسے مسلم کی روایت ہے. اللہ سے فرماتے تھے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل عیال کی طرف سے قبول فرما لے. تو ہم بھی یہ قربانی کریں گے اس طرح سے اپنے اہل عیال کو شریک. ایک طرف تو کہیں گے ایک بکرے میں ایک ہی قربانی ہے، دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے.
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو شریک کرتے تھے، اپنی پوری فیملی کو 9 بیویاں تھیں، اپنی قربانی میں آپ شریک کر لیتے تھے، کہتے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی طرف سے تو قبول کر لیں۔ اب اہل و عیال میں تمام لوگ شامل تھے، امت میں کی طرف جو کرتے تھے تمام لوگ شامل تھے، تو اگر شامل کرتے ہیں اپنی قربانی میں تو آپ جو ہے شامل کر سکتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اگرچہ وہ وفات پا چکے ہوں تو ان کو بھی قربانی میں اپنے شامل کر سکتے ہیں، لیکن الگ سے قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کی طرف سے نہیں کی، صحابہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی نہیں کرتے تھے، اس لیے جو ہے الگ سے قربانی کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔